بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و ایثار کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتی تھی۔ ایک بار ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی ہیں۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، اسلام لے آؤ، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں، تو آپ نے اپنی کسی زوجہ کے پاس مہمان کے کھانے کا انتظام کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح سے کہا، حتیٰ کہ سب نے اسی طرح کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، آج رات کو کون شخص اس کو مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کی ضیافت کروں گا۔ وہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ان کو بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا اور اس پہ یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ پھر وہ سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا، تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے اس سے اللہ بہت خوش ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے کسی سے لے کر حاجت مند کی ضرورت پوری فرما دیتے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں، ہاں تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ اشیاء خرید لو، جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا تو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے انکار کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول اور عمل میں نہ صرف سخاوت کا خود ایک نمونہ تھے، بلکہ آپ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سخاوت اور ایثار کی ترغیب و تلقین فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر اپنا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر فرما دیتے تھے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی ایسا شخص ہے جو لشکر کی تیاری میں میری مدد کرے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کی برگاہ میں نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر کا نصف مال پیش کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سامان جہاد سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں برگاہ رسالت میں پیش کر دیں۔ اہل بیت اطہار سخاوت اور ایثار و قربانی کا پیکر تھے۔ ایک بار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روزے سے تھے کہ افطار کے وقت سائل نے دستک دی کہ وہ بھوکا ہے، تو سب کچھ اس کو عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایثار کرنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور کنجوس اللہ اور جنت سے دور اور آگ کے قریب ہے۔ ناظرین محترم، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بس اتنا سا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں بھی سخاوت و ایثار کی صفات اپنانی چاہیے، کیونکہ سخاوت و ایثار سے جہاں افراد معاشرہ کی مدد ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔
سخاوت انسانی دل سے مال و دولت کی لامحدود محبت اور لالچ کو ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد انسان کو اطمینان قلب جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ سخاوت سے بلائیں ٹال جاتی ہیں اور ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔